بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی 100 نمبر قسط میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے مکران کی حکومت۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، سن 422 میں سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود نے تیز کی طرف فوج روانہ کی اور اس پر اور اس کے اطراف پر قبضہ کر لیا۔ اس کی لشکر کشی کی وجہ یہ ہوئی کہ مکران کا بادشاہ مدان مرا اور اس نے 2 لڑکے چھوڑے۔ اس مدان کے بارے میں ہمیں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتا جس سے اس کے حالات پر روشنی پڑے۔ صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی عیسیٰ بن مدان کا بیٹا تھا، جس کا نام عربوں کے عام ذوق کے مطابق وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ اس کے دادا کے نام پر مدان رکھ دیا گیا، جو اپنے باپ عیسیٰ کے بعد تیز اور مکران کا بادشاہ ہوا۔ چنانچہ یہ 422 یا اس سے کچھ پہلے ہی فوت ہو گیا، اور اس طرح دولت مدان یا مکران کا تیسرا حکمران عیسیٰ بن مدان ہوا۔ اس عیسیٰ بن مدان ثانی کا حال بھی کامل ابن اسیر کی اس پوری عبارت سے معلوم ہوتا ہے، جسے اس نے 422 کے بعد تک زمن میں مکران پر سلطان مسعود کی فوج کشی کے سلسلے میں لکھا ہے۔ اس کی پوری عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ سلطان ابن مسعود بن سلطان محمود غزنوی کی تیز اور مکران پر لشکر کشی کا سبب یہ ہے کہ یہاں کا بادشاہ مدان فوت ہوا اور اس نے 2 بیٹے ابو العصا اور عیسیٰ چھوڑے۔ عیسیٰ نے حکومت اور خزانے پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کر لی، اور ابو العصا نے خراسان جا کر اپنے بھائی کے مقابلے کے لیے سلطان مسعود سے مدد طلب کی۔ سلطان نے ابو العساکر کے ہمراہ اپنا لشکر بھیج دیا اور حکم دیا کہ وہ عیسیٰ سے حکومت چھین لے، یا پھر عیسیٰ اپنے بھائی ابو العساکر کی اطاعت پر راضی ہو کر دونوں بھائی آپس میں اتفاق کر لیں۔ سلطانی لشکر نے مکران پہنچ کر پہلے عیسیٰ کی اطاعت کی دعوت دی، مگر وہ انکار کر کے 18,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا۔ دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی۔ عیسیٰ کو شکست دے کر اس کے بہت سے آدمی ابو العساکر کے امان میں چلے گئے۔ عیسیٰ میدان چھوڑ کر بھاگا، مگر سنبھلا اور اپنے بچے کچے آدمی کو لے کر مقابلے پر آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عین مارکا میں مارا گیا، اور ابو العساکر نے مکران پر قبضہ کر کے 3 دن تک لوٹ مار کی اور باشندوں کو زیر کر لیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت مدانیہ مکران کا تیسرا حکمران بڑا دلیر اور حوصلہ مند تھا۔ باپ کے مرتے ہی اس نے مکران پر قبضہ کر کے اپنا لشکر تیار کر لیا تھا، جس کو لے کر غزنوی جیسی آندھی اور طوفان کی طرح بڑھنے والی طاقت سے مقابلہ کیا اور شکست کھا کر پھر قسمت آزمائی کی، حتیٰ کہ بہادری کے ساتھ جنگ میں کام آ گیا۔ اسے مکران پر زیادہ دنوں تک حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ بہرحال اس کے بعد ابو العساکر کا مکران کا حکمران ہوا، اور اس کی کنیت ابو العساکر تھی۔ نام اس کا حسین تھا، اور یہ علم طب میں خاص نگاہ رکھتا تھا۔ اس ابو العساکر کی علم دوستی اور غیر ممالک اہل علم سے علمی مباحث اور مسائل پر خط و خطابت کا بھی پتہ چلتا ہے، چونکہ اس کی حکومت سراسر سلطان محمود غزنوی کی معرومہ محنت تھی، اور اس لیے اپنے خاندان کے حکمرانوں کے خلاف اس نے سلطان مسعود کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کی اطاعت کی اور امان میں اپنے حکومت قائم کی۔ مکران کے عرب حکمرانوں میں ان 4 کے نام و نشان کے علاوہ اب تک کسی اور حاکم کا نام نہیں ملا، اور یہ خیال ہے کہ اسی ابو العساکر حسین بن مدان کے زمانے میں اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کا خاتمہ بھی اسی طرح ہوا کہ دولت غزنویہ سن 366 میں شروع ہوئی اور 213 برس تک شان و شوکت کے ساتھ قائم رہ کر ختم ہوگی۔ اس دور میں سلطان محمود غزنوی اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کی بھی بڑی شان و شوکت اور دھاک تھی۔ اس کے بعد مدان کے حکمرانوں کی بدبختی کی جب سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کا حکمران بنا، تو اس کے ہاتھوں سن 471 میں مدانیہ مکران کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مکران کی دولت مدانیہ مورسی اور خاندانی تھی۔ بانی سلطنت مدان بن عیسیٰ نے اپنا مرکز اور مقام شہر کنیر کو بنایا تھا، مگر اس کے بیٹے مدان بن عیسیٰ کے زمانے میں
दारुसुल्तानत तेज बन गया था और बाद में यही मुस्तकिल मरकज रहा। इसी वजह से ये तेज मकरान मशहूर हुआ। मालूम नहीं कि किस वजह से मादनियों ने मकरान के कदीम और मशहूर दारुसुल्तानत को अपना मरकज नहीं बनाया। ऐसा मालूम होता है कि मंसूरा और मरवान के अरब हुक्मरानों की तरह मकरान के अरब हुक्मरान भी मरकजी शहर से कुछ दूर रहना पसंद करते थे। फिर खुली आबो हवा में अरबी ज़ौक़ की जिंदगी गुजारते थे। करमान, मकरान और तौरान का पूरा इलाका ज़माना कदीम से ख्वारिज की जोलान गाह था और इस अतराफ में भी इन्हीं का अमल दखल था। और मुअर्रिख मसूदी के मुताबिक बनु मैदान भी ख्वारिज में से था और जो इन अतराफ में रहकर खिलाफत अब्बासिया के खिलाफ खरूज और बगावत को अपना मजहबी फरीजा समझते थे। नीज इन हुक्मरानों के जो वाक़यात पहले तक हम बयान कर चुके हैं, इनसे इनका खारजी होना मालूम होता है। बहरहाल मकरान के अरब हुक्मरान खारजी थे और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हाथों आखिर इनकी इस सुल्तानत का खात्मा हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज से इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम नई किस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे और कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।